دو حدیثیں اس کے بارے میں آپ کے سامنے میں پیش کرتا ہوں، اور اس پر پھر نکلنے والے نتائج اور محدثین کے اس حدیث سے نکلنے والے مسائل کی تخریج میں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ آپ کو تھوڑی جلدی تو نہیں؟ اگر جلدی ہو تو میں اس کو کم کر دوں، ورنہ میں آپ کے سامنے کچھ حدیثوں کے مسائل اور حدیثوں سے نکلنے والے مسائل کی تخریج پر اور اس کے اندر جو فقاہت ہے وہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ دو صحابہ تھے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مشہور تھے اور دونوں نابینا تھے۔ ایک سیدنا عتبان بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک سیدنا ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ دونوں نابینا تھے۔ ابن ام مکتوم نے آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے رسول میں نابینا ہوں، میرے اور مسجد کے درمیان ایک پانی کا نالا بہتا ہے، آپ مجھے اجازت دے دیں میں گھر میں نماز پڑھ لوں؟ آپ نے فرمایا اجازت ہے۔ تھوڑا سے آگے گئے، بلایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ نے فرمایا کہ تم اذان کی آواز سنتے ہو؟ کہتے کہ جی۔ آپ نے فرمایا ابن ام مکتوم مسجد آیا کرو، تمہارے لیے چھٹی نہیں ہے کہ تم گھر پر نماز پڑھو۔ اس سے یہ پتا چلتا ہے نابینا بندے کو گھر میں نماز پڑھنے کی اجازت نہیں دی گئی، جبکہ اگر کسی کا پیر نہیں ہے، ایک پیر نہیں ہے، کسی کا ایک ہاتھ نہیں ہے، کوئی بخار میں پڑا ہوا ہے، کسی کو سر کا درد ہے، ان تمام عذروں کے اندر آنکھوں کا نہ ہونا، نابینا ہونا یہ سب سے بڑا عذر ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جب کسی بندے سے اس کی دو محبوب چیزیں لے لیتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس محبوب چیز کے عوض اس کو جنت ہی دیتا ہے۔ باقی اگر کسی کی پیر نہیں ہے تو اس پر یہ فضیلت نہیں ہے، کسی کا ہاتھ نہیں ہے تو اس پر یہ فضیلت نہیں ہے، کسی کی اللہ نے دو آنکھیں لے لی، دو آنکھیں اس کو نہیں دی، اس کی فضیلت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا عوض، اس کا بدلہ جنت کے سوا کچھ نہیں ہے۔ سمجھ رہے آپ؟ لیکن اجازت نہیں دی۔ ایک اور صحابی آئے عتبان بن مالک، انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نابینا ہوں، اور ان کو حدیث کے اندر آتا ہے، امام بخاری نے ذکر فرمایا ضریر البصر کہا گیا ہے۔ کیا کہا گیا ہے؟ ضریر البصر۔ انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے میرے گھر پر نماز پڑھنے کی اجازت دے دیں۔ آپ نے فرمایا کہ تمہیں اجازت ہے۔ پھر آپ گھر پہ تشریف لے گئے، کہا کہ اللہ کے رسول آپ گھر پہ آئیں اور کوئی نماز کی جگہ مقرر کر دیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انشاءاللہ میں آؤں گا۔ کیا فرمایا؟ انشاءاللہ میں آؤں گا۔ پھر آپ ابو بکر اور عمر کے ساتھ گئے رضی اللہ تعالی عنہما۔ آپ نے پوچھا بتاؤ کہاں تم نماز پڑھنا چاہتے ہو؟ انہوں نے گھر کے ایک کونے کی طرف اشارہ کیا۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک چٹائی منگوائی گئی، عتبان بن مالک اس پر نماز پڑھتے تھے، اور وہ چٹائی عتبان بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رکوع اور سجدے کی وجہ سے، قیام کی وجہ سے، عبادت کی وجہ سے چٹائی کالی پڑ گئی تھی۔ اتنا زیادہ جو ہے وہ عبادت کا ذوق تھا۔ حدیث میں آتا ہے پانی بہایا اس چٹائی پر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی۔ صحابی فرماتے ہیں وَصَفَفْنَا خَلْفَهُ، ہم نے آپ کے پیچھے صفیں بنائی، حتیٰ کہ اتنے لوگ ہو گئے، اتنے زیادہ لوگ ہو گئے کہ اس میں ایک بندہ نہیں آیا تو ہم نے یہ کہا کہ وہ تو منافق ہو گیا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا مت کہو، میں جانتا ہوں کہ وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت رکھتا ہے۔ ایسا نہ کہو کہ اللہ اور اس کے رسول سے وہ بندہ محبت رکھتا ہے۔ اس ایک حدیث کے اندر حافظ ابن حجر الاسقلانی نے بہت سارے مسائل ذکر کیے۔ پہلا مسئلہ یہ ہے کہ ابن ام مکتوم کو اجازت نہیں دی گھر پہ نماز پڑھنے کی، ان کو کیوں دے دی؟ وہ بھی نابینا تھے، یہ بھی نابینا ہے۔ حافظ ابن حجر الاسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فتح الباری کے اندر رقم تراز ہیں، اور ابن حجر کے ساتھ جو ہے ابن رجب الحنبلی کی بھی کتاب ہے ایک فتح الباری، ان کی بھی ہے شرح فتح الباری کے نام سے۔ لیکن
وہ مکمل نہیں کر پائے اور ان کی شرح کتاب الصلاۃ یا اذان تک ہی محدود رہ گئی۔ اب وہ فرماتے ہیں کہ ان کو اجازت اس لیے نبی علیہ السلام نے دی اور ابن ام مکتوم کو اس لیے نہیں دی، وہ بچپن سے نابینا تھے، یہ ابھی نابینا ہوئے تھے، کیونکہ جو شخص بچپن سے نابینا ہوتا ہے نا وہ چلنے پھرنے کی سکت رکھتا ہے۔ میرے ہی رشتہ دار کے اندر میرے ہی کزن ہے، بچپن سے نابینا ہے، وہ گلشن معمار سے صدر پہ جاتا ہے اکیلا بسوں میں، اور صدر میں جا کر وہاں جاب کرتا ہے، وہاں سے پھر رات کے ٹائم پہ واپس آتا ہے گلشن معمار پہ اپنے گھر پہ۔ کمال کی بات ہے نا۔ اور ایک بندہ جو ابھی ابھی نابینا ہوا ہے، وہ بندہ اپنے گھر کے اندر ایک کمرے سے دوسرے کمرے میں بھی نہیں جائے گا تو ٹکرا جائے گا کسی نہ کسی جگہ سے۔ اللہ تعالیٰ کی وحی دیکھیں کتنی زبردست قسم کا اللہ تعالیٰ کا علم ہے۔ الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر، کیا وہ نہ جانے گا جس نے پیدا کیا ہے، وہ تو باریک بین اور خبر رکھنے والا ہے۔ اللہ جانتے ہیں کہ ابھی ابھی جو نابینا ہوا ہے یہ تو اپنے کمرے سے دوسرے کمرے میں جانے کی بھی طاقت نہیں رکھتا، یہ مسجد کیسے جائے گا؟ اور وہ بندہ جو بچپن سے نابینا ہے اس کو حکم دے دیا کہ تو مسجد میں آ۔ اب اس عتبان بن مالک کی حدیث سے کتنے سارے مسائل ابن حجر الاسقلانی نے نکالے۔ دو مسئلے تو یہ ہو گئے، تیسرا مسئلہ کہتے ہیں کہ جب کسی کو اذان کی آواز آ جائے تو پھر وہ مسجد کے اندر پہنچے، اس کے اوپر واجب ہو جاتا ہے مسجد میں آنا۔ چوتھی بات یہ محدثین فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ انشاءاللہ میں آؤں گا، تو پتہ چلا کہ جب بھی بندہ کوئی کام کرنے کا ارادہ رکھے انشاءاللہ ضرور کہے۔ پانچواں مسئلہ یہ ہے کہ صحابی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر پہ آئے اور اجازت چاہیے، جب کسی کے گھر پہ جایا جائے تو اس کی اجازت لی جائے۔ چھٹا مسئلہ یہاں پر ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہاں نماز پڑھنی ہے، تو پتہ یہ چلا کہ اہل خانہ سے پہلے پوچھا جائے کہ نماز کے لیے گھر کے اندر کون سی جگہ موزوں ہے۔ ساتواں مسئلہ اس کے اندر یہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر اور عمر کو لے کر گئے تھے جبکہ میزبان نے ان کو نہیں بلایا تھا۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے، حافظ ابن حجر الاسقلانی فتح الباری میں رقم تراز ہے، وہ کہتے ہیں کہ اس حدیث سے پتہ چلا کہ جب میزبان کسی مہمان کے ساتھ دوسرے مہمانوں کے آنے کو اگر پسند کرتا ہو تو مہمان اگر اپنے ساتھ ایک دو لوگوں کو لے جائے تو اس کے اندر کوئی مذاکرے کی بات نہیں ہے۔ آٹھواں مسئلہ یہ پتہ چلتا ہے اس کے اندر کہ نفلی نماز کی جماعت ہو سکتی ہے، اگر کوئی نفلی نماز کی جماعت کروانا چاہتا ہے تو وہ ہو سکتی ہے، لیکن نواں مسئلہ یہ ہے کہ اس کی عادت نہیں بنائے گا۔ دسواں مسئلہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چٹائی پر نماز پڑھی، پتہ چلا چٹائی پر نماز پڑھنا جائز ہے۔ گیارہواں مسئلہ یہ ہے کہ چٹائی کالی ہو چکی تھی سجدہ کر کر کے، تو پتہ چلتا ہے کہ انسان کا میل ناپاک اور پلید نہیں ہوتا، ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اوپر نماز نہیں پڑھتے۔ 12واں مسئلہ یہ ہے کہ پانی بہا دیا گیا اس پر، پتہ چلا گیلی جگہ پر نماز پڑھنا جائز ہے۔ 13واں مسئلہ یہ ہے، صحابی فرماتے ہیں کہ ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے صفیں بنا لی، پتہ چلا نفلی نماز کے لیے بھی صفیں بنانی چاہیے۔ 14واں مسئلہ یہ ہے کہ صحابہ اکرام فرماتے ہیں کہ ہم سارے جمع ہو گئے تھے، پتہ چلا کہ عبادت کے اندر شوق اور ذوق دکھانا اور اپنا جو ہے وہ خشوع اور خضوع دکھانا اور اپنا شوق کو بڑھانا شریعت نے اس امر کو پسند کیا ہے۔ اور 16واں مسئلہ یہ ہے، اس کے اندر 15واں اور 16واں مسئلہ یہ ذکر کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اس میں یہ ہے کہ ایک بندہ آیا تھا نہیں آیا تھا، اس کے بارے میں منافق کا حکم لگایا، تو پتہ یہ چلتا ہے کہ اگر کوئی بندہ نفلی نماز کے لیے نہ پہنچے تو اس کے اوپر نفاق کا حکم نہیں لگے گا، نفاق کا حکم اس پر لگے گا کہ جو فرض نماز میں حاضر نہیں ہوتا۔ 17واں مسئلہ محدثین نے یہ بتایا کہ وہ جس کے بارے میں فرمایا کہ وہ منافق ہو گیا ہے، یہ وہ صحابی تھے نبی علیہ السلام کے جو منافقین کے ساتھ بیٹھا اٹھا کرتے تھے۔ تو محدثین فرماتے ہیں کہ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آدمی برے لوگوں کی سنگت میں نہ بیٹھے، برے لوگوں کے ساتھ نہ بیٹھے، پھر اس کے اوپر بھی حالانکہ وہ اچھا بھی ہوگا تو اس کے اوپر بھی لوگوں کی انگلیاں اٹھیں گی۔ 18واں مسئلہ یہ ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کو منافق نہ کہو۔ پتہ یہ چلتا ہے کہ ہر مسلمان کو منافق نہیں کہنا چاہیے۔ 19واں مسئلہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں جانتا ہوں کہ اس نے لا الہ الا اللہ پڑھا ہے اللہ اور اس رسول کی محبت کے لیے، تو پتہ چلا کہ جو شخص کلمہ لا الہ الا اللہ کا اعتراف کر لیتا ہے وہ منافق نہیں رہتا، الا یہ کہ وہ منافق کا کردار اپنائے۔ 20واں مسئلہ یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت ایمان کو مکمل کر دیتی ہے۔ کتنے مسئلے ہو گئے؟ 20 مسئلے۔
ایک حدیث سے 20 مسئلوں کی تخریج میں نے آپ کے سامنے کر کے بھی بتائی ہے. تو بات یہ ہے کہ یہ وہ اعمال ہے عزیزان گرامی کہ جو ہمیں اللہ تبارک و تعالی سے قریب کرتے ہیں.